السلام علیکم۔ مجبور لڑکی۔ گزشتہ سال کی بات ہے، میرے ایک دوست سکندر نے فون کر کے کہا، بلال مجھے ایک دوست کے پاس جانا ہے۔ مجھے وہ بائک پر بٹھا کر دوست کے گھر لے گیا، لیکن جب سکندر مجھے کمرے میں لے کر گیا میں حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ مجھے دوست نے بتایا کہ لڑکی کو عیش کے لیے لایا ہوں۔ لڑکی کا نام ملائکہ تھا۔ میرے دوست نے کچھ وقت گزارنے کی پیشکش کی، لیکن میں نے ٹھکرا دی۔ اس کی معصومیت سے لگتا تھا وہ کوئی طوائف نہیں تھی، بلکہ ایک گھریلو لڑکی ہے۔ میں اپنے گھر آیا اور ملائکہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن میرے دوست نے کہا کہ ملائکہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ کا فون نمبر دے دیا ہے۔ ایک ہفتہ گزرا تھا، مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ لڑکی نے کہا، آپ بلال بول رہے ہیں؟ محترمہ، آپ کون ہیں؟ میں ملائکہ ہوں۔ آپ سے سکندر کے ساتھ رات کو ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میری طبیعت خراب ہے، میں ہسپتال چوک پر کھڑی ہوں۔ میں اسی وقت چوک پر پہنچ گیا۔ میں ملائکہ کو موٹر بائک پر بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں نے اسے دوا لے کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، میری طبیعت خراب ہے اور آج نائٹ کے لیے بک بھی ہوں۔ شام ہو چکی تھی اور دوائی کے پیسے دیے اور کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آج آپ نہ جائیں۔ میں نے کہا، آپ مجھے گھریلو لڑکی لگتی ہیں۔ اس نے کہا، کبھی آنا، میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ کچھ دن بعد ملائکہ نے مجھے اپنے گھر بلانے کی دعوت دی۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں 2 لڑکیاں اور اس کی خالہ تھیں، اور سلام کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ 2 سال پہلے میری شادی کزن عظیم سے ہوئی تھی۔ 2 لڑکیاں اس کی نندیں اور خالہ اس کی ساس تھیں۔ میں لاہور سے بیاہ کر آئی ہوں۔ جب میں یہاں آئی تو اکثر یہاں غیر مرد آتے تھے اور میری نندیں شاپنگ کے لیے چلی جاتی تھیں۔ میں حیران تھی کہ اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے۔ میرے شوہر 1 ماہ بعد دبئی چلے گئے۔ ایک روز اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ آواز آئی۔ میں نے دیکھا میرا دیور میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زبردستی کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں چلا گیا اور میں دیکھتی رہ گئی۔ گرمیوں میں ان کے مرد دوست ملنے آنے لگے۔ آخر کار میں اس ماحول میں رچ بس گئی۔ ماحول بہت خراب تھا اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور میں کئی رات مردوں کے ساتھ گزار چکی تھی۔ مجھے بھی عادت ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس کی کہانی سن کر میں بہت پریشان ہوا، پھر اپنی مجبوری ظاہر کر دی اور کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ آخر کار شام ہو گئی اور میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں دن گزرتے رہے۔ پھر مجھے ایک دوست ملا جس کو میں ملائکہ کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت پریشان ہوا اور کہا، میں اپنے کسی دوست سے بات کرتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اب اکثر ملائکہ سے فون پر بات ہوتی رہی۔ ایک میرا دوست فیصل آ گیا اور باتوں میں ملائکہ کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے اپنے دوست ادریس کو اس بارے میں بتایا۔ سوچ و بچار کے بعد وہ اس سے شادی کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی گناہوں سے نکل سکتی ہے، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ ادریس نے اپنے گھر والوں کو ملائکہ کے بارے میں بتایا اور رضامند کر لیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق کے بغیر ایسے کیسے ممکن تھا؟ اب اس کے سسرال والوں کے کیسے مادہ کیا جائے؟ ایک دن ملائکہ نے خالہ کو خود ہی کہہ دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی۔ مگر ملائکہ کے گمان میں نہیں تھا
کہ خالہ کس طرح آنکھیں بدل لیں گی۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی مرضی سے تمہیں اس دلدل میں نہیں پھینکا ہے، تمہارا خود کا انتخاب تھا۔ ملائکہ نے کہا، میری پاک دامنی کو خراب کرنے والی آپ ہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں عظیم سے طلاق لوں گی۔ ان باتوں سے کچھ فائدہ نہ ہوا تو ہم دوستوں نے کچھ کرنے کا پلان بنایا۔ صدیق صاحب اس علاقے کے باعزت اور شریف انسان تھے۔ ہم نے سارا معاملہ ان کو بتایا اور ساتھ چل دیے۔ کچھ دن ہم صدیق صاحب کے ساتھ ملائکہ کے سسرال پہنچ گئے۔ اس کی ساس مکر گئی اور الزام لگا دیا۔ صدیق کے کہنے پر ملائکہ کو بلایا۔ ملائکہ نے اپنی کہانی سنا دی، جس کو سن کر سب رو دیے اور پولیس کو بلا لیا۔ دوسرے دن شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ بہو سے دھندا کروانے والی ساس رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ اس کے بعد اس مجبور طوائف کی شادی ادریس سے ہو گئی۔ ادریس اسے بہت خوش رکھتا تھا۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام